بدلے 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 زندگی زیتون ٹی وی۔ سورہ انفال کا تعارف سمجھنا چاہیے۔ یہ سورت تقریباً سن 2 ہجری کے آس پاس مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے اکثر مضامین جنگ بدر اور اس کے واقعات اور مسائل سے متعلق ہیں۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلے باقاعدہ مارکے کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی اور قریش مکہ کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بھی یاد دلائے ہیں، اور مسلمانوں نے جس جانثاری کے ساتھ یہ جنگ لڑی، اس کے ہمت افزائی کے ساتھ بعض ان کمزوریوں کی بھی نشاندہی فرمائی ہے جو اس جنگ میں سامنے آئی، اور آئندہ کے لیے وہ ہدایات بھی دی گئی ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی اور فتح و نصرت کا سبب بن سکتی ہے۔ جہاد اور مال غنیمت کی تقسیم کے بہت سے احکام بھی اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، اور چونکہ جنگ بدر اصل میں کفار مکہ کے ظلم و ستم کے پس منظر میں ہوئی تھی، اس لیے ان حالات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا۔ جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے ان کے لیے بھی ضروری قرار دیا گیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں۔ ہجرت کی وجہ سے میراث کی تقسیم کے متعلق کچھ احکام عارضی طور پر نافذ کیے گئے تھے۔ سورت کے آخر میں اسی وجہ سے میراث کے کچھ مستقل احکام بھی دیے گئے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں جنگ بدر کا ذکر ہے، اس لیے اس کے متعلق بھی سمجھنا ضروری ہے، تاکہ جنگ بدر کے اجمالی واقعے کو ذہن نشین کرنے کے بعد جب اس کا بیان قرآن شریف میں آئے تو پوری طریقے سے وہ آیات ذہن نشین ہو جائیں اور سمجھ میں آ جائیں۔ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال تک مقیم رہے۔ اس دوران مکہ مکرمہ کے کفار نے آپ کو اور آپ کے جانثار صحابہ کو طرح طرح سے ستایا اور ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ ہجرت سے ذرا پہلے باقاعدہ آپ کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کا ذکر اسی صورت میں آنے والا ہے۔ اللہ پاک نے ان کے اس منصوبے کو ناکام فرمایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تب بھی یہ کفار مکہ اطمینان سے نہیں بیٹھے، مسلسل اس فکر میں رہے کہ آپ کو وہاں بھی آرام اور چین سے بیٹھنے نہ دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا ایک خط لکھا کہ تم لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دیے، اب یا تو تم انہیں پناہ دینے سے اپنا ہاتھ اٹھا لو ورنہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ عبداللہ ابن ابی منافق تھا، یعنی ظاہر میں مسلمان تھا، حقیقت میں مسلمان نہیں تھا، لیکن بہرحال مسلمان ہونے کے ناطے وہ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، مسلمانوں کی حمایت کرتا تھا۔ اس کو اہل مکہ نے اور کفار مکہ نے یہ دھمکی دی۔ ایسے مدینہ منورہ میں انصار کے 2 بڑے بڑے قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ گئے تو عین طواف کے دوران ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور اگر تم ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے۔ یہ اس نے دھمکی دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ اگر مدینہ منورہ کوئی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی تم جو تجارتی قافلے لے کر کے ملک شام جاتے ہو تو مدینہ منورہ کے راستے سے گزرتے ہو، اور کوئی راستہ نہیں ہے تمہارا ملک شام جانے کا، تو اب ہم تمہارے قافلوں کو روکیں گے اور ان پہ حملہ کریں گے، تو تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ اس کے بعد کفار مکہ کچھ دستے مدینہ منورہ کے آس پاس آئے اور مسلمانوں کے مویشی لوٹ کر لے گئے،
حالات کے اس پس منظر میں ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار مکہ کے سرداروں میں سے تھے، ایک بڑا بھاری تجارتی قافلہ لے کر ملک شام گئے۔ اس قافلے میں مکہ مکرمہ کے ہر مرد و عورت کا سونا چاندی شامل تھا، سب نے اپنی جمع پونجی اس کے اندر شامل کی تھی۔ یہ قافلہ شام سے 100% نفع کما کر واپس آ رہا تھا، اور یہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا، 50,000 اشرفیوں کا سامان لا رہا تھا، 50,000 اشرفیوں کا سامان وہ لے کر کے آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ 40 مسلح افراد بھی تھے جو ان کی حفاظت پر مقرر تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی واپسی کا پتہ چلا تو سعد بن معاذ کے چیلنج کے مطابق آپ نے اس قافلے پر حملہ کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اس کے لیے باقاعدہ سپاہیوں کی بھرتی کا موقع نہیں تھا، اس لیے وقت پر جتنے صحابہ تیار ہو سکے، جن کی تعداد 313 تھی اور کل 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے اور 60 زریں تھیں، اس مختصر سامان کے ساتھ ہی آپ اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض غیر مسلم مصنفین نے اس واقعے پر اعتراض کیا ہے کہ یہ تو ایک پرامن تجارتی قافلہ تھا اور اس پر حملہ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور ہمارے زمانے کے بعض مسلمان مصنفین نے ان کے اس اعتراض سے مروب ہو کر یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ قافلے پر حملہ کرنے کا نہیں تھا، بلکہ ابو سفیان نے اپنے طور پر خطرہ محسوس کر کے ابو جہل کے لشکر کو دعوت دی تھی۔ لیکن واقعی کی یہ تشریح صحیح احادیث اور قرآنی اشارات کی روشنی میں صحیح نہیں ہے۔ در حقیقت یہ اعتراض اس وقت کے حالات اور اس دور کے سیاسی، دفاعی اور معاشرتی ڈھانچے سے بے خبری پر مبنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو واقعات ہم نے اوپر بیان کیے ہیں، ان کی روشنی میں فریقین کے درمیان ایک مسلسل جنگ کی حالت موجود تھی۔ کفار مکہ کی اہل مدینہ سے مسلسل جنگ چل رہی ہے، وہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے پے در پہ تیاریاں کرتے رہے تھے، اور یہاں تک کہ آخر میں حضور کو قتل کرنے کی بھی انہوں نے سازش کی تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ناکام فرمائی۔ اور پھر جب آپ مدینہ منورہ بحفاظت پہنچ گئے اور بہت سے صحابہ کرام بھی وہاں پہنچ گئے، اور مدینہ منورہ کے انصار نے حضور کی اور مسلمانوں کی مدد کی، اس کے باوجود بھی کفار مکہ چین سے کہاں بیٹھے، برابر وہ اس کوشش میں رہے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ مدینہ منورہ کے مسلمان حضور کو اور آپ کے ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کو اپنی جگہ نہ رہنے دیں، جیسے کہ ابھی عبداللہ ابن ابی کو دھمکی دی گئی، اور اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی دی گئی۔ انہوں نے جواب میں یہی کہا کہ تم اگر ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے پر قتل کرو گے تو ہم تمہارے قافلوں کو ختم کر دیں گے جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے۔ یہ مسلسل ایک پس منظر ہے کہ جس میں حضور کی لڑائی اہل مکہ سے مسلسل جاری ہے، اور جب لڑائی ہوتی ہے تو بھائی ہر دشمن دوسرے دشمن کو زہر کرتا ہی ہے، اس میں کسی کے اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اور اس اعتراض سے مروب ہو کر کے اس میں تعویل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو تعویل کی گئی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو چیلنج دیا ہوا تھا، بلکہ کفار کی طرف سے عملی طور پر چھیڑ چھاڑ شروع ہو چکی تھی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ انہوں نے اپنے کچھ دستے بھیجے اور وہ مدینہ منورہ قریب آ کر کے اہل مدینہ کے جو جانور باہر چل رہے تھے ان کو پکڑ کے لے گئے۔ تو یہ تو لڑائی ہے، یہ تو اعلان جنگ ہے۔ جب اعلان جنگ ہے تو بس پھر جو ابو سفیان کا قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا اس پر مسلمانوں کا حملہ کرنا دشمن کے قافلے پر حملہ کرنا تھا، اور یہ حملہ ایسے ہی ہے جیسے ایک دشمن دوسرے دشمن کے قافلوں پر حملہ کرتا ہے۔ دوسرے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ پہلے سے انہیں خبردار کر کے آ چکے تھے تو ان کے قافلوں پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے، کیونکہ ابو جہل نے کہہ دیا کہ ہم تمہارے آدمی جو بھی مکہ مکرمہ آیا قتل کریں گے۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ پھر ہم تمہارے قافلوں کو ختم کریں گے اور ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ تو یہ تو جنگ ہے بھائی، اور دوران جنگ ہر آدمی دوسرے کے اوپر پوری طریقے سے قابو پانے کی سہولت رکھتا ہے اور آزادی رکھتا ہے۔ دوسرے دور میں شہری اور فوجی افراد کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی، یعنی وہاں پر جیسے آج کل کے زمانے میں فوجیں الگ ہوتی ہیں، عوام الگ ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، جو عام آدمی ہوتا تھا وہی فوجی ہوتا تھا۔
تو پورے اہل مدینہ فوجی اور پورے اہل مکہ فوجی، تو یہ دونوں کا دو بدور مقابلہ ہے. تو چنانچہ کسی معاشرے کے سارے بالغ مرد لڑنے والے کہلاتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی یہ تو فوجی ہے یہ غیر فوجی ہے، ایسا نہیں فرق ہوتا تھا. چنانچہ قافلے کی سرکردگی ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی، جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا دشمن تھا، اور اس کے ساتھ 40 مسلح افراد موجود تھے. ہر ایک قریش کے ان لوگوں میں سے تھا جو مسلمانوں کو ستانے میں پیش رہا تھا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے. اگر یہ قافلہ کامیابی کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ جاتا تو قریش کی جنگی طاقت میں بڑے اضافے کا سبب بنتا. ان حالات میں اس کو ایک پرامن تجارتی قافلے پر حملہ قرار دینا اس وقت کے حالات سے ناواقفیت یا محض اناد پر مبنی ہے، اور اس کی وجہ سے ان واقعات کا انکار کرنا کسی دوست نے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے. بہرحال جب ابو سفیان کو اس بات آپ کے اس ارادے کا اندازہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو فوراً اس نے ایک تیز رفتار ایلچی ابو جہل کے پاس بھیج دیا کہ اس واقعے کی اطلاع کر دے، اور اسے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ پر حملے کا مشورہ دیا کہ وہ ایلچی جائے اور جا کر کے ابو جہل سے کہے کہ تم فوراً کیا کہتے ہیں لشکر جرار لے کر کے آؤ اور مسلمانوں پر حملہ کرو. دوسری طرف اس نے اپنے قافلے کا راستہ تبدیل کر لیا اور بحر احمر کی ساحل کی طرف نکل گیا تاکہ وہاں سے چکر کاٹ کر مکہ مکرمہ پہنچ سکے. ابو جہل نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور لوہے میں غرق ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا. یعنی ہر طرح سے اسلحے سے مسلح ہو کر کے بس وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان تو قافلہ لے کر نکل چکا ہے، یعنی ابو سفیان جو ہے وہ تو اپنا قافلہ بچا کر مکہ مکرمہ لے گئے، کیونکہ مدینہ منورہ کا راستہ اس نے چھوڑ دیا اور بحر احمر والا راستہ اس نے اختیار کیا جو مدینہ منورہ سے فاصلے پر تھا. اس لیے وہ اپنے قافلے کو بچا کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور ادھر ابو جہل اپنے لشکر جرار لے کر کے لڑنے کے لیے آ گیا. تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، سب نے رائے دی کہ اب ابو جہل سے ایک فیصلہ کن مارکا ہو جانا چاہیے. سبحان اللہ. چنانچہ بدر کے مقام پر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا، یعنی مقام بدر پر دونوں لشکر جا کر کے جمع ہو گئے. مسلمانوں کی تعداد اور مسلمانوں کا ساز و سامان ابو جہل کے لشکر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا. تعداد بھی اس کے لشکر کی 1000، مسلمانوں کی 313. اسلحے کے اعتبار سے بھی وہ پوری طرح مسلح، مسلمان اسلحے کے اعتبار سے بھی بہت ہی کم تر. اس کے سارے لشکر سواریوں پر، مسلمانوں کے بعد لشکر بھی سواریاں برائے نام. لیکن بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر فتح و نصر کی دعائیں فرمائیں، اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں ترکوں نے مسجد بنائی ہوئی ہے، اس کا نام ہے مسجد عریش. وہاں آپ کا چھپر تھا، اور اس چھپر میں ساری رات آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرتے رہے، اور اتنی آہوزاری کی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر کے حضور سے عرض کیا، بس حضور آپ کا اتنا ہی رونا دھونا ہمارے لیے کافی، آپ کی آہوزاری ہم سے دیکھی نہیں جا رہی، بس یہی کافی ہے. تب آپ نے اس کو موقوف کیا، اور جیسے ہی موقوف کیا جبرائیل امین فتح کی بشارت لے کر کے آ گئے، اور پھر آپ نے سویرے ہوتے ہی مسلمانوں کی سب بندی فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد نازل فرمائی، اور اس مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی. سبحان اللہ. ابو جہل سمیت قریش کے 70 سردار مسلمانوں کے جو سخت دشمنی میں پیش تھے مارے گئے، اور دوسرے 70 افراد گرفتار ہو گئے، اور باقی لوگ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے. اس طرح اللہ پاک نے کفار مکہ کی پہلے ہی حملے میں اور پہلی ہی لڑائی میں کمر توڑ دی، اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے شاندار فتح عطا فرما دی. یہ ہے غزوہ بدر کا مختصر سا واقعہ، جس کا ذکر انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یسألونک عن الانفال. اے پیغمبر، لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ
اور رسول کو حاصل ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، لہذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ جنگ بدر میں جب کفار مکہ کو شکست ہو گئی اور مسلمانوں کو اللہ کے فضل و کرم سے فتح ہو گئی تو صحابہ کرام تین حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ رہا تاکہ اچانک کوئی دشمن آپ پر حملہ کر کے آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ دوسرا حصہ دشمن کے تعاقب میں روانہ ہو گیا، کیونکہ جب دشمن بھاگتا ہے تو پھر اس کو مارنا اور آسان ہو جاتا ہے، تو اس کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ اور تیسرا حصہ دشمن کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کو جمع کرنے میں مشغول ہو گیا، کیونکہ یہ اسلام میں پہلی جنگ تھی اور مال غنیمت کے بارے میں ابھی مفصل ہدایات نہیں آئی تھی، اس لیے اس تیسرے حصے کے حضرات نے یہ سمجھا کہ جو مال غنیمت انہوں نے اکٹھا کیا ہے وہ ان کا ہے، اور شاید زمانے جاہلیت کے اندر دستور بھی ہی رہا ہو، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد پہلے دو گروہوں کو یہ خیال ہوا کہ وہ بھی جنگ میں برابر کے شریک تھے، بلکہ مال غنیمت اکٹھا ہونے کے وقت زیادہ اہم خدمات انجام دے رہے تھے، اس لیے ان کو بھی اس مال میں حصہ دار ہونا چاہیے، اور یہ ایک فطری تقاضا تھا جس کی بنا پر ان حضرات کے درمیان بحث کی نوبت آئی۔ جب معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو یہ آیات نازل ہوئی جن کا بھی میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا۔ ان میں بتا دیا گیا ہے کہ مال غنیمت کے بارے میں مکمل فیصلے کا اختیار اللہ اس کے رسول کو ہے، چنانچہ بعد میں اسی صورت کی آیت نمبر 41 میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں مفصل احکام آ گئے ہیں۔ مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ ہر مسلمان کے درمیان رنجش کی اگر کوئی بات پیش آ جائے تو اسے وضاحت کے بعد دور کر کے باہمی تعلقات درست کر لینے چاہیے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ در حقیقت مومن ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ سبحان اللہ۔ مال غنیمت کی تقسیم کا یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا، جبکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ بات ناپسند تھی۔ اس کی تشریح میں حضرت فرماتے ہیں جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ مال بس انہی کے پاس رہے، لیکن فیصلہ اس کے الٹ ہو گیا۔ اب ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ انسان کی ہر خواہش انجام کے اعتبار سے درست نہیں ہوتی، اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو واقعہ اسی خواہش کے خلاف ہوا اسی میں بہتری تھی۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ابو جہل سے جنگ کرنے کے معاملے میں ہوا کہ مدینہ منورہ سے نکلتے وقت کیونکہ صرف ابو سفیان کے قافلے پر حملے کرنا پیش نظر تھا، اور یہ مقصد تھا کہ وہ تجارتی قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے، ہم اس کے اوپر حملہ کریں، باقاعدہ لشکر تیار کر کے دشمن سے لڑنا پیش نظر نہیں تھا۔ لیکن جب یہ بات سامنے آئے کہ ابو جہل ایک بڑا لشکر مقابلے پر لے کر آ رہا ہے تو بعض صحابہ کی یہ خواہش تھی کہ ابو جہل سے جنگ لڑنے کے بجائے فی الحال واپس چلے جائیں، کیونکہ بے سر و سامانی کی حالت میں ایک مسلح فوج کا مقابلہ کرنا موت کے منہ میں جانے کے برابر ہے۔ لیکن دوسرے صحابہ نے بڑی پرجوش تقریریں کی سبحان اللہ، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور جب آپ کو ان کی مرضی معلوم ہو گئی تو پھر سب نے جنگ میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو پہلے والے گروپ کی تو خواہش نہیں تھی لڑنے کی، لیکن آخر فیصلہ یہ ہوا کہ بھائی لڑنا چاہیے، اب جب دشمن آ رہا ہے تو ہم پیچھے کیسے ہٹ جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور بعد میں ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا دشمن سے لڑنا ہی مناسب تھا، اور اس میں وہ عظیم الشان فائدہ ہوا کہ بیان سے باہر، اور وہ یہ کہ کافر کی جو طاقت تھی وہ پارا پارا ہو گئی، اس کی جو مضبوط کمر تھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور یہ اسلام کے لیے بے حد ضروری تھا، ورنہ تو وہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہ دیتے جیسے کہ ان کا منصوبہ تھا۔ اب جب ان کی کمر ٹوٹ گئی تو اب وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر کے اس جنگ کا فائدہ آنکھوں سے نظر آیا،
اور مسلمانوں کی طاقت بڑھتی چلی گئی، کافروں کی طاقت پسپا ہوتی چلی گئی۔ معلوم ہوا کہ جس گروپ نے یہ سوچا تھا کہ یہ سارا مال غنیمت ہمیں ملنا چاہیے، ان کی خواہش مناسب نہیں تھی، مناسب یہی تھی کہ جنگ میں سبھی شریک ہیں، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں وہ بھی میدان جنگ ہی میں تھے، اور جو کافروں کا تعاقب کر رہے تھے، دشمن کا تعاقب کر رہے تھے، وہ بھی جہاد ہی کر رہے تھے، اور جو مال غنیمت جمع کر رہے تھے وہ بھی خدمت انجام دے رہے تھے، تو تینوں گروپ شریک، تو اس مال غنیمت تینوں کا حق ہونا چاہیے۔ یادرونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہکا کر لے جایا جا رہا ہو اور وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم سے یہ وعدہ فرما رہے تھے کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا، اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر کے دکھلائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے، تاکہ حق کا حق ہونا باطل ہونا ثابت کر دے، چاہے مجرم لوگوں کو بات کتنی ہی ناگوار ہو۔ ان آیات میں اللہ پاک نے جو کچھ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ مسلمان تو صرف یہ چاہتے تھے کہ کافروں کا جو قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں گزر رہا تھا بس اس پر حملہ کر کے، جس میں کوئی بڑا خطرہ تھا ہی نہیں، سارا مال غنیمت ہمیں حاصل ہو جائے، کیونکہ مسلح افراد اس میں صرف 40 تھے، لہذا ان پر حملہ کرنا کوئی خطرے کی بات تھی ہی نہیں، طبی طور پر اس پر حملہ کرنا 313 آدمی کے لیے کوئی مشکل کا کام نہ تھا، اور ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھیجنے کی بھی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن اللہ پاک یہ چاہتے تھے کہ حق واضح ہو جائے، باطل واضح ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اہل حق کو اہل باطل پر غلبہ عطا فرما دے۔ آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی کمک بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس لیے کیا کہ وہ خوشخبری بنے تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، ورنہ مدد کسی اور کے پاس سے نہیں صرف اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت زبردست اور حکمت والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو مدد کرنے کے لیے فرشتے بھیجنے کی حقیقت میں ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تھوڑی محتاج ہے فرشتوں کی مدد کے، نہ فرشتوں میں کوئی ذاتی طاقت ہے کہ وہ تمہاری مدد کر سکے، مدد تو دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کے اسباب سامنے ہو اس پر اسے زیادہ اطمینان ہوتا ہے اور خوشی حاصل ہوتی ہے، اس لیے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس آیت نے یہ سبق دیا ہے کہ کسی بھی کام کے جو اسباب بھی اختیار کیے جائیں، کسی بھی کام کے جو اسباب اختیار کیا جائیں، ایک مومن کو یہ بات ہر آن سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ اسباب بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان میں تاثیر بھی اسی حکم سے پیدا ہوتی ہے، لہذا بھروسہ اسباب پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر رکھنا چاہیے۔ اب جیسے کوئی بیمار ہو جائے تو وہ شفا دینے والے تو بس اللہ تعالیٰ ہیں، کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی مشین کے اندر نہیں ہے، کسی دوا کے اندر نہیں ہے، تاثیر ضرور ہے اس کے اندر مگر وہ تاثیر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے تو ڈاکٹر بھی مہیا ہو جاتا ہے، ٹیسٹ بھی صحیح ہو جاتا ہے، دوا بھی صحیح مل جاتی ہے، مریض بھی صحت یاب ہو جاتا ہے، اور نہیں تو ڈاکٹروں کا چینل بیٹھ جاتا ہے اور پوری اسمبلی بیٹھ جاتی ہے اور مرض کا پتہ نہیں چلتا، دوا موافق نہیں آتی، مشینیں غلط رپورٹیں دے دیتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو کر کے دوا لینا شروع کرتا ہے تو ایک فرشتہ آسمان سے آتا ہے اور وہ مریض کے مرض کے اور دوا کے درمیان میں پردہ حائل کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہوتا ہے کہ یہ دوا اثر کرے یا نہ کرے، حکم ہوتا ہے کرے تو پردہ بیچ میں سے اٹھا لیتا ہے اور دوا موافق آ جاتی ہے اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، اور اگر حکم ہوتا ہے کہ نہیں بیماری باقی رہنی ہے تو دوا کے اور مرض کے درمیان میں پردہ حائل رہتا ہے، وہ دواؤں پر دوائیں کھاتا جاتا ہے، انجیکشن پہ انجیکشن لگواتا جاتا ہے، لیکن مرض میں کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے کہ اثر آگے پہنچ ہی نہیں رہا۔ وہ فائدہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے بھائی میں دوا میری بڑی آزمائی ہوئی ہے، ایک نہیں 10 مریضوں کو کھلا چکا ہوں، سبھی کو فائدہ ہو، تمہیں کیوں نہیں فائدہ ہو رہا ہے؟ بدل کے بھی کھلاتے تو فائدہ نہیں ہوتا، وجہ یہ کہ حکم ربانی نہیں ہے، ابھی درمیان میں پردہ حائل ہے، اس کا اثر مرض دور نہیں کر رہا، جب ان کا حکم ہوتا ہے تو فوراً دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مومن کا کام یہ ہے کہ دوا کرے، دعا کرے
اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے، نہ ڈاکٹر پہ بھروسہ کرے نہ دوا پہ بھروسہ کرے، بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر کرے۔ تو ہر جائز کام کے اندر یہی ہے کہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں ہم جو کام بھی کرتے ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے کرتے ہیں، خود بخود براہ راست نہیں ہوتا۔ جب نہیں ہوتا تو اسباب اختیار کریں، لیکن اسباب پر نظر نہ رکھیں، بھروسہ نہ رکھیں، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں۔ یہ اللہ پاک نے اس میں ہمیں اور آپ کو سبق دے دیا، اس سبق کو ہم پلے باندھیں اور ساری زندگی اس پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زیتون ٹی وی